اچھا جی، ہماری بات چل رہی تھی بر صغیر کے اندر یا پھر ہند و پاک میں جو ہے وہ سیرت پر یا اسلامی علوم پر جو ہے وہ کس طرح کام کیا گیا. تو اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں سیرت کے جو قدیم مجموعے تھے ان کے تراجم پر بھی کام کیا گیا. اس میں جو مشہور ہیں وہ سیرت ابن ہشام ہے، فتوح البلدان ہے، شمائل ترمذی ہے، ابن قیم کی جو زاد المعاد ہے، قاضی ایاز کی کتاب الشفا ہے، اور طبقات ابن سعد. تو ان کے ترجمے بھی جو ہے وہ کیے گئے. اس نوعیت کا کام بھی اس دور میں ہوا. ہمارا اس کے بعد ہے جی ہندوستان پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور عیسائیت کی تبلیغ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہوئے. ظاہر ہے انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اور مسلمانوں پر جو ہے وہ ایک نظریاتی طور پہ اور عقائد کے اعتبار سے جو ہے انہوں نے حملہ کیا. تو اور بہت کچھ نے جو ہے وہ گستاخانہ یعنی عماد الدین کا اس میں نام ہے کہ انہوں نے گستاخانہ طرز کی کتاب لکھی جس کا جواب جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے حالی اور چراغ علی نے دیا. ایسے ولیم میور جو ہیں وہ انہوں نے سیرت کے حوالے سے کچھ کتاب لکھی اور اس پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ اعتراضات کیے اس میں. تو اس کا جواب جو ہے اس کتاب کا جواب سر سید احمد خان نے دیا. پھر یہ اگرچہ یعنی شبلی نعمانی ہے، یہ دبستان سر سید سے تعلق رکھتے تھے. قاضی سلمان منصور پوری ہیں، سید امیر علی. بہرحال ان کا جو ہے وہ سیرت پر اور اسلامی علوم پر جدید انداز کے اندر جو ہے وہ کام ہمیں ملتا ہے. اب اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ ہے جی مطالعہ سیرت دور جدید کے اندر. تو دور جدید میں سیرت کے جن پہلوؤں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، یعنی اس دور میں جس دور میں ہم ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو قدیم روایتی انداز کو اختیار کیا جا رہا ہے، دوسرا کچھ لوگوں نے محدثانہ انداز بھی کیا ہے. مثال کے طور پہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ یا روایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اور پھر بطور سپہ سالار کے اس نوعیت کا بھی کام ہوا ہے. کلامی جہتوں کو بھی متعارف کیا گیا ہے. مطالعہ سیرت جو ہے قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن مجید میں کون سی آیات ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مجلہ جات ہیں جو شائع کیے جا رہے ہیں اور وہ خالصتاً جو ہے وہ سیرت سے متعلقہ موضوعات پر مشتمل ان میں تحقیقی جو آرٹیکلز ہیں وہ شائع کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری سیرت چیئرز جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں جو بنیادی طور پہ یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں. تو اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے. پھر مستشرقین نے بھی جو ہے وہ سیرت نگاری پر جو ہے وہ اس دور جدید میں جو ہے وہ کام کیا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو سپرنگر ایک ہیں، انہوں نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی ایڈیٹنگ کی ہے، اس پہ کام کیا ہے. ایک اور جرمن اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب المغازی پر جو امام باقی کی کتاب ہے اس پر کام کیا. گیبن جو ہے وہ ایک مورخ ہیں اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر بھی جو ہے وہ کام کیا. ایک اور مستشرق ہیں مارگولتس، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کام کیا. کچھ اعتراضات بھی اٹھائے کہ جن کا جواب جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو ہے وہ اپنی تحقیقات کی روشنی میں دیا. ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ کچھ کتابیں ہیں جن کا پتہ ہونا چاہیے. بنیادی کتابیں ہیں یا بر صغیر سے تعلق رکھنے والی جو ہمارے سیرت نگار ہیں ان کی کتابیں ہیں. ان کے نام اور مصنفین کے جو نام ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. اس میں اگر ہم دیکھیں جو ادیبانہ اسلوب سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں عربی کے اندر، طا حسین کی اعلیٰ ہامش سیرہ، سید ایوب نے آفتاب نبوت لکھی، راشد الخیری نے آمنہ کلال لکھا، ملا واقعی کی سرور کائنات ہے، ماہر القادری کی جو ہے وہ در یتیم ہے، مناظر احسن گیلانی کی نبی الخاتم ہے، اور ضیاء النبی ہے جی پیر کرم شاہ زری کی. انہوں نے ظاہر تفسیر پہ بھی کام کیا، حدیث پہ بھی، اور ساتھ میں سیرت پہ تاریخ پہ بھی کام کیا. ابو الحسن ندوی ہیں، ان کی کتاب جو ہے نبی رحمت ہے جو سیرت کے حوالے سے ہے. آخری جو خطبہ تھا وہ تھا جی مطالعہ سیرت مستقبل کی جہتیں، یعنی مستقبل میں جو ہے کس نوعیت کا کام ہو سکتا ہے. تو اس ضمن میں یہ ہے کہ سیرت کو بطور ایک عملی نمونے کے جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس امت کو سیرت کی ضرورت اہمیت باور کراتے ہوئے اسوہ حسنہ سے جو ہے وہ جوڑنا ضروری ہے. باقی مستشرقین اور مغربی دنیا کے اندر جو سیرت پر
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جواب دیتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حرمت کا جو ہے وہ دفاع کرنا ایک امت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح فہم حاصل کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اور اس کا اتباع کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ جی کوئی بات کرنا چاہے تو